Alhamdulillah. We did an effort to know Allah subhanahu wa ta'ala. الحمدللہ. اور آج کا بھی جو ٹاپک ہے اٹس ویری مچ ریلیٹڈ ٹو یسٹرڈیز ٹاپک. اصل میں نا ہم نے جو فرسٹ ڈے ذرا قرآن پہ بات کی تھی نا، اور سیکنڈ ڈے ہم نے بات کی کہ جو قرآن اترا ہے جس ذات کی طرف سے اترا ہے وہ. آج بات کرتے ہیں کہ کس پہ اترا ہے، یعنی جس ذات پہ اترا ہے، جس قلب پہ اترا ہے، وہ ذات کون تھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. یہ بھی بالکل اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ جتنا ہم جس طرح باقی چیزیں پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں، بیکاز آئی تھنک یہ وہی چیز ہے کہ جب تک اس کو سمجھیں گے نہیں نا، کیونکہ قرآن واز دا بک، اور اس کا جو عملی جو ہمیں نظر آتا ہے، ہاں پریکٹیکل، جو جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واکنگ قرآن، کیونکہ ایک بک تو آگئی اس کو ڈیمونسٹریٹ کر کے اس کو کیسے جینا اس پہ. ہاں کان خلق القرآن، کیونکہ جو اخلاق تھا یعنی اسلام کی جو ایک وہ لیگیسی چلی آ رہی ہے سنس دی اسٹارٹ آف بگننگ آف ٹائم. اٹس ناٹ بکس، اٹس ناٹ بکس، وہ جو سارے پروفٹس آ رہے ہیں، سو دیٹ ون پرسن وچ اللہ سبحانہ تعالیٰ چوز ٹو بیکم دا فائنل سیل آف پروفٹس، وہ بندہ کتنا اسپیشل ہوگا. اللہ اکبر، صحیح بات ہے. اور اس کو نا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری امت نہیں جانی آنیسٹلی. جو ہمارا ٹائٹل ہے نا کہ ٹو نو از ٹو لو ہیم، یہ نوئنگ از دا فرسٹ اسٹیپ. نوئنگ کے بعد لونگ آتا ہے نا. آپ کسی سے محبت کر ہی نہیں سکتے ہو جب تک جسے پیار نہ کرو. اور ہم لوگ نا سبحان اللہ ہم نے تو ذرا بھی نہیں جانا. ایک بڑی کمال کی نریشن آتی ہے اسراء والمعراج کی، کہ جس میں جبریل علیہ السلام جب آئے نا اللہ کے نبی پاس تو براق لے کے آئے، اور جو براق تھا وہ تمام پروفٹس کا کی سواری تھی اور رسول اللہ کی بھی سواری تھی. اب جب براق پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماؤنٹ کرنے لگے تو براق بکڈ، اس نے نا پیچھے دو رتی ماری. تو جبریل علیہ السلام نے اسے ہاتھ رکھا براق کے نا مین پہ، اور کہتے ہیں کہ اتفعل بمحمد ھذا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا. ٹھیک ہے. اور پھر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جو تمہارے سامنے کھڑا ہے نا براق، اللہ کی مخلوق میں اللہ کو سب سے محبوب ہے جو تیرے سامنے کھڑا ہے. نا براق نے کیا کیا، اٹ بلشڈ، اور شائع فیل کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس کے پسینے نکلنے شروع ہو گئے اور زمین پہ گرنے شروع ہو گئے. ناؤ دس اینیمل اٹ ریئلائزڈ کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں. لیکن دا امت ہیزنٹ ریئلائزڈ یٹ کہ ہم کس کے. اچھا، کو ابن الجوزی کی میں وہ کوٹیشن پڑھا تھا، سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ the love of Allah سبحانہ و تعالیٰ هذا حب الفطرہ، یعنی یہ ایک نیچرل لو ہے. جیسے وہ حدیث پہ آتے ہیں نا کل مولود یولد الفطرہ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے نا دیٹ از ایکوائرڈ لو. فار انسٹنس جیسے ہم نے جب یہ بات کی ہے نا، unless and until if we don't know him، ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے. اور یقین کیجیے گا the more you read about him، you know، آپ کے جو ایموشنز ہیں آلریڈی کہتے ہیں سبحان اللہ. کسی انسان سے آپ اگر قریب ہوتے جائیں نا برو، تو اس کی نا کمیاں اور خامیاں پتہ لگنے شروع ہو جاتی ہیں اور آپ اسے دور ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ہاں، دور سے امپریشن اچھا ہوتا ہے، قریب سے آگے. ایون ہمارے کچھ مطلب میرا کچھ ایکسپیرینس ہے کچھ مشائخ کے ساتھ بھی نا، پہلے بڑا ان کا ایک اورا اور ایک گرینڈیور، اور جتنا میں قریب ہوتا گیا اتنا مجھے سمجھ آ گیا کہ اچھا اتنا نہیں ہے، یعنی وہ چیز نہیں ہے. یہ سب کے ساتھ، سب کے ساتھ ایسا انسان اوبویسلی غلطیاں کرتا ہے، اس کے ساتھ یہ کہنا ضروری ہے ویسے کہ بشر ہے، یہ بشری تقاضا ہے، یہ سائن کے انسان ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے نا یہ اپوزٹ ہے. انسان جتنا قریب ہوتا جائے نا اتنا ہی از گریپڈ ان ہز لو. آپ او کی بات کریں نا، وہ او بڑھتی سے بڑھتی چلی جاتی ہے. اگر پہلے سے اسٹارٹ کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہاؤ ہی پریپیئرڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیفور ریولیشن ایز ہز کیریکٹر، اسٹیبلشڈ کیریکٹر ان ہز کمیونٹی. اللہ تعالیٰ نے نا ان کو تیار کیا فار دس بگ ذمہ داری. ہاں، مطلب ایون کفار یہ بھی ایسے کہ جاء صادق الوقت وعد والامین، کہ سچا آ گیا اپنے وعدوں کا. آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت سے پہلے ایک شخص نے کہا کہ ہم یہاں پہ کل ملیں گے. وہ شخص آپ سے پہنچ گئے اور وہ نہیں آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم before his prophethood he waited for the whole day that person never came. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس دن آئے، اگلے دن آئے اور وہاں ویٹ کیا، and he waited for 3 days 3 whole days کہ وہ بندہ آئے and he never came. اور احد جب نبوت آ گئی، جو احد کے موقع پہ جو ابو جہل نے کہا تھا نا کہ ہم ابو سفیان نے کہا تھا ہم اگلے سال ملیں گے یہاں پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اسکارچنگ سمر صحابہ کے ساتھ پہنچ گئے تھے. یعنی صادق الوعد،
مین آف ہز ورڈز. مین آف ہز ورڈز مین. اچھا 40 سال تک جو ہے نا ہم ویسے سمجھتے ہیں اپنی لائف میں کہ 40 سال تک کی بندے کی جو زندگی ہوتی ہے نا, اصل زندگی تو انسان کی یہ ہوتی ہے. تو یو سی دا لائف آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال انہوں نے گزار دیے ہیں, اور جتنی ہم سیرہ پڑھتے ہیں وہ اس کے بعد ہے. اس کے بعد وہ 20 سال 23 سال 23 سال کا جو عرصہ ہے, اصل سیرہ وہ ہے ساری. وہ پیچھے 40 سال گزار چکے ہیں. And that 23 years na of struggle and effort and blood and tears and sweat has made humanity and the whole universe love him like crazy. وہ جو 23 سال کی ایفرٹ تھی نا, 23 long and grueling years of effort and struggle, it has made everyone to love him. Even before prophethood, like میں نے کہا کہ سبحان اللہ man, like love that caused stones to speak. Stones to speak. And this is not any fairy tale. like میں نے کہا کہ انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علیہ قبل ان ابعث. انی لأعرفہ الآن, وہ پتھر کو میں جانتا ہوں مکہ میں, وہ مجھ پہ سلام پیش کیا کرتا تھا قبل ان ابعث, اس سے پہلے کہ میں نبی نہیں تھا. مجھے السلام علیکم یا رسول اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ مجھے پریپیئر کر رہے تھے. میں بھی جانتا ہوں وہ کہاں پہ ہے. ایکچولی اب وہ آپ نے بات کی ہے نا کہ دیکھیں آفٹر 40 ایئرس, ٹھیک ہے 23 ایئرس کی جو بھی اسٹرگل تھی, لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں کوئی آپ کو ایسی چیز نہیں ملتی, کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ کوئی بندہ انگلی اٹھا کے کہہ سکے یار تم نے یہ غلط کیا تھا. ایک ایونٹ بھی ایسا نہیں ملتا, سبحان اللہ. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شوق ملا تھا جب ورقہ بن نوفل نے کہا تھا نا کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ وہی میرے پر آئی ہے اور اس طرح ہوا ہے کہ تم کاش میرے پاس اس وقت طاقت ہو کہ تمہارے ساتھ میں کھڑا ہوں اور ان لوگوں کا مقابلہ کروں. اٹ واز اے ویری بگ شاک فار پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آپ یعنی وہ اپریہینڈ ہی نہیں کر سکے کہ یہ کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, یہ میرا اتنا احترام کرتے ہیں, دے رسپیکٹ می, اور جو میں کہتا ہوں اپنی امانتیں میرے پاس رکھواتے ہیں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کیا بات ہے. اور آلریڈی میرا اتنا اچھا, فار ایگزامپل اتنی اگر گڈ ول آلریڈی ہے, تو اگر میں یہ کوئی اچھی بات ایک اور بات کہوں گا تو ان کا تو یہ تھا کہ یار ہو سکتا ہے اسی وقت جو ہے سارے ایمان لے آئیں. ہاں, اینڈ ہی واز ایکسپیکٹنگ دی سیم. اور یہ تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی بھی جیسے لشکر آ رہا ہے تو مانو گے, سب نے کہا مانیں گے. اچھا لاجیکلی یہی بنتا ہے کہ دیکھیں فار ایگزامپل اگر میری اچھی ریپو ہے مارکیٹ میں, یا میں اپنے یعنی محلے میں یا اپنی سٹی میں, تو میں یہی کہتا ہوں کہ میں ہر چیز جو بھی کہوں گا دے وڈ ایگری what I will say. تو سبحان اللہ, وہ ورقہ بن نوفل نے بڑی زبردست بات کی, کہتے ہیں اٹس ناٹ یو محمد, اٹس دا میسج. یہ جو تم میسج لے کے آؤ گے نا, لا الہ الا اللہ, لوگ اس کے خلاف جو ہے کھڑے ہوں گے. کتنا بڑا ٹیسٹ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ طائف کے موقع پہ خاص طور پہ. اگر ہم امیجن کریں اپنے آپ کو کہ ایک ایسے شہر میں جانا ہے جہاں ہمیں کوئی بھی نہیں جانتا, ٹھیک ہے, اور ہم نے ایک نئی بات ان لوگوں کو بتانی ہے. سو ہاؤ ان کے ساتھ وہ فریڈ سلیو ہے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ, اور وہ جا رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آئی ایم دا میسنجر آف گاڈ, اور وہ آگے سے بندے جو ہیں ون آفٹر دی ادر وہ ان کو کیا جواب دے رہے ہیں کہ یو لک لائک اے کریزی مین نعوذ باللہ, اور گو اوے. تمہارے علاوہ کوئی اور شخص اللہ تعالیٰ کو نہیں ملا جس کو میسنجر بنایا جاتا, اور پھر وہ ساری تکالیف ان پہ آئیں, اور وہ سارا تکالیف تو بہت زیادہ ہے. مطلب ہم اسپیشلی انیشیل ٹائم پہ دیکھیں, میں تو کبھی بس صرف یہ امیجن کرتا ہوں کہ یار ہمارے اپنے کوئی کلوز ونز ہوتے ہیں نا, ہمیں کوئی چھوٹی سی بات کہہ دیتے ہیں نا تو ہمارے یہاں پہ لڑائیاں ناراضگیاں شروع ہو جاتی ہیں. ادھر ان کے کلوز ون رشتہ داروں نے صرف یہ نہیں کہ تھوڑا بہت ناراضگی شو کی, ان کے خلاف پراپر ان کے خلاف ہو گئے نا. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کیمپینس چل رہی ہیں آپ کے خلاف, آپ کے ہرڈلز پیش کیے جا رہی ہیں, آپ کے اوپر ہر قسم کا جو کچھ وہ کر سکتے تھے کیا جا رہا ہے. اینڈ ہی اسٹوڈ دیٹ لائک, مطلب ایک ایمان کا لیول اور اخلاق کا لیول جو تھا نا. اچھا دوسری ایک اور جو چیز میں جو ابھی ہم نے ذکر کیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ 40 ایئرس سے, آپ نوٹ کریں کہ وہ کس چیز پہ ان کی ریپوٹیشن بلڈ تھی. اٹ واز بلڈ اپون ہز کیریکٹر. ہم لوگ اکثر جب دین کی طرف آنا شروع کرتے ہیں نا تو ہمارا عبادات میں بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ یار نمازیں, مطلب اپنی ان کی بہت امپورٹنس ہے, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. بٹ وین وی ریڈ دا سیر آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دا کیریکٹر آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ایون جب پہلی وحی آئی تھی, اب آپ دیکھیں پہلی وحی آئی تھی یعنی کیم ٹو خدیجہ رضی اللہ عنہا, تو ان کا کیا جواب تھا, انہوں نے کوالٹیز کچھ مینشن کیا. آج ہم میں سے کوئی اپنے گھر جائے اپنی بیگمات سے یا کسی پوچھے جی ہمیں کیسے ڈسکرائب کریں گے تو یہ بائک اچھی چلا لیتا ہے, یہ فٹ بال ٹھیک کھیل لیتا ہے, یہ اس طرح کی شاید یہ بلاگز بنا لیتا ہے اور یہ لوہا اٹھا لیتا ہے.
صحیح بات, بس یہ کوالٹی ختم ہوگی, بائک, فٹ بال, بلاگ اور جم. تو اور وہاں کیا کوالٹی, پھر بھی کچھ نہ کچھ سوچے کوالٹی ہے, آپ تو وہ بھی نہیں کرتے. انہوں نے کیا کہا, ان کے لیے بہت بڑی کوالٹی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ لوہا اٹھانا بہت بڑی He's کوالٹی. taking it as compliment. ہاں وہ خوش ہو رہے ہیں.